اب کہانی کی دوسری طرف آئیے کہ ایک بہت چالاک، مکار اور فریبی نوجوان عورت تھی، جین ریمی۔ جین ریمی جس کا شاہی خاندان سے دور پار کا واسطہ بھی تھا۔ وہ پہلے بھی بڑے بڑے فراڈ کر چکی تھی، ہاتھ مار چکی تھی۔ جین نے اس ہار کو ہتھیانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس نے ایک چھوٹے موٹے افسر نکولس بوٹ سے برائے نام شادی کر رکھی تھی۔ اس کا گزارا اس تھوڑی بہت پینشن سے ہوتا تھا جو شاہی خاندان کا ایک دور پار کا فرد ہونے کے اعزاز کے طور پر جین کو ملتی تھی۔ 1785 میں جین آسٹریا میں تعینات ایک سابق فرانسیسی سفیر کارڈینل روہان کی داشتہ بن گئی، جو فرانس میں کیتھولک چرچ کا کارڈینل تھا۔ وہ ماضی میں اسٹراسبرگ کا بشپ بھی رہ چکا تھا، جس سے ملکہ اینتونت کافی ناراض تھی، کیونکہ ملکہ کا خیال تھا کہ جب کارڈینل روہان آسٹریا میں چرچ کا سربراہ تھا اور آسٹریا میں تعینات تھا، تو اس نے دانستہ ملکہ اینتونت اور اس کی ماں ملکہ آسٹریا ماریا تھریسا کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اور ایمپریس تھریسا کو برا بھلا کہا تھا۔ اب روہان اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح ملکہ اینتونت کو بنا لے تاکہ وہ فرانس کی کابینہ کا وزیر بن سکے۔ جین کو روہان کی کمزوری کا پتہ چلا، وہ فراڈی عورت جین کو، تو اس نے اپنے ایک محبوب کے توسط سے دربار میں رسائی حاصل کی اور روہان کو یہ تاثر دیا کہ ملکہ اینتونیٹ سے اس کے خاص مراسم استوار ہو گئے ہیں اور وہ اس کی رازدار سہیلی بن چکی ہے۔ اس بہانے وہ روہان سے پیسے بٹورنے لگی کہ وہ ملکہ کی نظر میں روہان کی پوزیشن کو بہتر بنا رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے روہان کو کہا کہ اب وہ ملکہ کی نظر میں اس کی پوزیشن کو کافی بہتر بنا چکی ہے، لہٰذا وہ ملکہ کے نام ایک خط لکھ کر اس سے اپنی سابقہ غلطیوں کی معافی مانگے اور آگے کے لیے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کی یقین دہانی کرائے۔ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔ روہان نے اس طوائف جین کے کہنے پر ملکہ کے نام معافی تلافی کا خط لکھا اور جین کے ہاتھ بھیج دیا۔ یوں ملکہ اور روہان کے درمیان جذباتی خط و کتابت کا آغاز ہو گیا۔ ملکہ کی طرف سے جین خود خط لکھتی رہی۔ جلد ہی روہان کو یقین ہو گیا کہ ملکہ اینتونیٹ اس پر مر مٹی ہے، چنانچہ وہ بھی دل و جان سے ملکہ سے محبت کرنے لگا۔ خطوں کے لب و لہجے اور جذباتیت میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ ایک دن جب روہان کو یقین ہو گیا کہ ملکہ کو اس کے بغیر سانس لینا بھی دو بار ہو گیا ہے، تو اس نے جین سے کہا کہ اب تم میری ملکہ سے ملاقات کا بندوبست کرو۔ ساتھ ہی وہ جین کو منہ مانگا معاوضہ بھی ادا کرتا رہا۔ چنانچہ ایک رات پیرس سے 20 کلومیٹر دور واقع ورسائی پیلس کے باغ میں ملکہ سے کارڈینل روہان کی ملاقات ہوئی۔ روہان جس کو ملکہ سمجھ رہا تھا وہ پیرس کی ایک طوائف نیکول اولیوا تھی، جسے جین نے ملکہ سے مشابہت کی وجہ سے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ روہان نے نیکول کو گلاب کے پھول کی ایک چھوٹی سی ٹہنی اپنی محبت کی علامت کے طور پر دی، جو اس نے ملکہ بن کر یہ کہہ کر قبول کر لی کہ وہ ماضی کی تمام تلخیاں بھلا کر اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے۔ اب اس کے بعد جین نے اس بہانے پر کہ ملکہ کو اپنی خیراتی کاموں کے لیے بھاری فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، روہان سے بڑی بڑی رقمیں بٹورنا شروع کر دی۔ ملکہ کی محبت میں اندھے روہان کے دل و دماغ پر بھاری پردے پڑ چکے تھے۔ وہ جین کے ہر مطالبہ زر کو ملکہ کا حکم سمجھ کر بجا لاتا رہا۔ اس دولت کی مدد سے جین نے اپنا تعلق اشرافیہ کے لوگوں سے بڑھانے شروع کر دیا۔ وہ بڑے بڑے لوگوں کو قیمتی تحائف دے کر اپنی قدر و منزلت میں اضافہ کرتی رہی۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس قسم کے قیمتی تحائف خود اس کاٹھ کے الو روحان سے منگواتی اور ملکہ کی طرف سے طبقہ امراء میں تقسیم کرتی۔ روحان کا تعلق فرانس کے ایک نواب خاندان سے تھا۔ اس نے مختلف اہم عہدوں پر اپنی تعیناتی کے دوران اور آسٹریا میں اپنی سفارتکاری کے زمانے میں جو بھی دولت جمع کی تھی وہ اب جین کے کام آ رہی تھی۔ چلتے چلتے جین کی شہرت چارلس اور پال جیولرز تک بھی پہنچ گئی، چارلس اور پال جیولرز، کہ اس کو ملکہ تک رسائی حاصل ہے۔ یعنی چارلس اور پال جیولرز یہ سمجھنے لگے کہ جین کو ملکہ تک پوری رسائی حاصل ہے اور وہ بہت دولت مند اور شاطر عورت ہے۔ انہوں نے جین سے رابطہ قائم کیا اور کمیشن کے عوض اپنا نیکلس ملکہ کو فروخت کرانے کی ترغیب دی۔ اس نے پہل چالاکی سے کمیشن لینے سے انکار کر دیا کہ اسے دولت کی کوئی کمی نہیں، مگر پھر وہ ان کو بھی چکر دینے کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے کمیشن لینے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے ملکہ بن کر روحان کو کئی خطوط لکھے جس میں اسے مذکورہ نیکلس خریدنے کا حکم بھی شامل تھا۔ خطوط کے نیچے میری اینٹونیٹ کے دستخط بھی کامیابی سے نقل کر کے کیے جاتے تھے، مگر عشق میں بدحواس روحان اس بات کو بھول گیا کہ شاہی خطوط پر ذاتی نام کی بجائے شاہی خطاب کے دستخط مہر کے ساتھ ثبت ہوتے ہیں۔ حالانکہ روحان کئی اہم سرکاری عہدوں پر تعینات اور ویانا میں ایمبیسڈر رہ چکا تھا اور اسے شاہی خطوط کے آداب کا اچھی طرح علم تھا، مگر جب عشق سر پر سوار ہو کر بانگ دیتا ہے تو عقل و خرد کی کوئی بات سنائی نہیں دیتی اور سارے حواس مختل ہو جاتے ہیں۔ اس نے بھی اس طرف کوئی توجہ نہ دی اور محض جین پر اندھا بھروسہ کرتا رہا، جو اس سے اکثر ایسے کام صرف دوستانہ صحبت کے وقت کرواتی تھی۔